بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کو بھی یاد کرو اے اسرائیل والو، اس دن کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اور خدا کا دیا ہوا جو ہے اسے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو، یعنی کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ میدان تی میں جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، ایک سوٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے سامنے پتھر ہے اس کے اوپر اس کو مارو۔ پتھر کے اوپر آپ نے اپنا عصا مبارک مارا تو 1 نہیں 2 نہیں، ہاں جی 3 نہیں 4 نہیں، 12 چشمے پانی کے اسی وقت بہہ نکلے۔ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے پتھروں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہوگا، زمین سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہوگا، زمین سے تو پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا شاہکار کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جس کی انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے نکلے ہوں، جس کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلے ہوں، ایسا شاہکار کوئی نہیں دکھا سکتا۔ حضرت سالم بن جود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک مشکیزہ تھا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا جس سے اللہ کے پاک محبوب جو ہیں وہ وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام سارے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی ایک تبکہ بھی نہیں ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے اور جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا تمام صحابہ کو بلا لو۔ سارے کے سارے صحابہ تشریف لے آئے تو اللہ کے پاک حبیب نے اپنا دست اقدس، جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے حبیب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، بظاہر تو آپ کا ہے لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس دست اقدس کو ید اللہ کے والے ہاتھوں نے والے نبی نے اپنا دست جو ہے وہ اس مشکیزے میں رکھا تو صحابہ کہتے ہیں
یہ پانچوں انگلیوں سے پانی ایسے جوش مار کر نکل رہا تھا کہ ہمارا وجدان ایمان کہتا تھا کہ اللہ نے اپنے پاک حبیب کے ہاتھ مبارک کا کنیکشن جو ہے وہ حوض کوثر سے فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے جوش مار کر پانی نکلا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پیا, ہم نے اپنے جانوروں کو پلایا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ اکبر, کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کتنے آدمی تھے جو پانی اتنا آپ نکل آیا, کتنے آدمی تھے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی کافی ہوتا, لیکن اس وقت ہم 1,500 آدمی تھے. سبحان اللہ. ہم اس وقت 1,500 آدمی تھے, اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی کافی ہوتا. آج جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے, اس کی اتنی عزت کرو جتنی اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو. اس کو میں کہتا ہوں ذرا ہوش کے ناخن لو, ذرا ہوش کے ناخن لو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو پکی حدیثیں سنا رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ جب فوت ہو گئے نا تو ہمارے اوپر بہت قرضہ تھا, ہمارے اوپر قرض تھا, تو میں اس کو اتار نہیں سکتا تھا. تو میں نے جو لوگ جو قرض لینے والے تھے میں ان سے ملا اور ان کو حضور کی بارگاہ میں لے آیا. بھئی یا رسول اللہ ان سے کہیں مجھے کچھ قرضہ معاف کر دیں, لیکن انہوں نے 1 روپیہ بھی معاف نہیں کیا. یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں, قرض دار جو ہے وہ اس کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی بندہ اس کا ذمہ نہیں لے لیتا تھا. جب تک اس بندہ کوئی اس کا ذمہ نہیں لے لیتا. حضور فرماتے تھے یا تو اس کو معاف کر دو یا اس کو کوئی قرض اتارے, کوئی حامی بھرے. یہ بھی سن لیں, اگر کسی کے مال دبا لیا ہے تو بندہ فوت ہو گیا تو میں نے حدیث رسول میں پڑھا ہے 1 پیسے کے بدلے اس بندے سے 300 نمازیں با جماعت جو ادا کی ہیں وہ لے لی جائیں گی. کتنے پیسے کے بدلے؟ 1 پیسے کے بدلے. پیسہ روپیہ نہیں. 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100. 300 نمازیں 1 پیسے کے بدلے میں لے لی جائیں گی. تو کوشش کریں جو کسی پر بھی اگر قرضہ ہو تو اس کو جلد سے جلد اس کو اتارنا چاہیے. ہاں اگر قرض دار کو کوئی مہلت دیتا ہے, یعنی کہ بندہ جو ہے کسی نے قرضہ لینا ہے تو دینے والا جو ہے وہ تنگ دست ہے, ذرا اس کے پاس ابھی مال کی کمی ہے, تو سبحان اللہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو قرض, اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے, حضور بھی فرماتے ہیں, جو قرض دار کو مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں. سبحان اللہ. اس کا بڑا اجر ہے. تو اس تمام بندے آ گئے, انہوں نے کہا ہم نے کوئی قرضہ 1 روپیہ بھی معافی نہیں دینے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک حبیب نے مجھے اپنے پاس بلایا, سرکار نے فرمایا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ کافی ہیں. اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا اس کھجوروں کی ڈھیریاں لگاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ڈھیریاں لگائیں تو مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے. ایک ڈھیری کے اندر سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک سرکار نے رکھا. سرکار نے فرمایا بھئی جو قرض دار ہیں ان کو بلاؤ, اور ان کو جو قرض خواہ ہیں ان کو بلاؤ. سارے آ گئے. سرکار نے فرمایا ان کو ناپ کر دیتے جاؤ, جتنا کسی کا قرض ہے وہ دیتے جائیں. حضرت جابر کہتے ہیں جس کے جتنے پیسے میں نے دینے تھے میں نے ان کو کھجوریں ایک کو بھی دے دی, دوسرے کو بھی دے دی, تیسرے کو بھی دے دی, حتیٰ کہ میرے کھجور کے ڈھیریاں جو ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ گئیں. سرکار کا دست اقدس ان میں لگا ہوا تھا, میرا سارا قرض اتر گیا. تو قسم با خدا وہ کہتے ہیں میرے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور کی کمی نہیں ہوئی, سارا قرض اتر گیا. پھر اس سے تو پانی نکل آتا ہے. ہاں جی,
زمین سے بھی پانی نکل آتا ہے. کوئی ایسا بھی شاہکار لائیں جو ہاتھوں سے پانی نکالے. حضور کے کئی معجزات ایسے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے پانی کے چشمے جاری کیے. سبحان اللہ. اور 12 چشمے نکلے کیونکہ وہ قبیلے 12 تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے کہ ہر گروہ والا، ہر قبیلے والا اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ اس کو سنبھال لے، اس پہ قبضہ کر لے. اس چشمے والا دوسرے چشمے پہ نہ جائے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو زمین میں فساد نہ کرو. اللہ رب العزت